السلام علیکم اینڈ ویلکم. میرا نام تمکنت منصور ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ موجود ہیں T20 ورلڈ کپ 2024 ویمنس T20 ورلڈ کپ کے ساتھ ایٹ کھیل دل میں ہے پاورڈ بائی جاز. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سن رہی تھی کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے جنہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے, کوئی رسپیکٹفل کپڑے نہیں تھے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس کو روکنا چاہیے یا مجھے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے؟ تو بزرگ نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے صحیح کپڑے نہیں پہنے تھے؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا تھا اس لیے. تو بزرگ نے اسے کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے اور کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھنا, اور اگر تم میرے پاس آ کر مجھ سے یہ پوچھتے کہ جی اس طرح سے میں نے کسی خاتون کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اگلی دفعہ میری نظر نہ اٹھے, تو پھر میں تمہیں بتاتا. یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم نے اس کی پالیسنگ کرنی ہے, تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور اگر بحیثیت قوم ہم یہ چیز سیکھ لیں تو بہت سارے مسئلے ہماری سوسائٹی میں سے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. روز ہمیں کوئی نہ کوئی اندوناک خبر ملتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کو ایک لائٹر موڈ پہ سٹارٹ کریں, لیکن ارد گرد اتنی ٹریجڈی ہو تو کئی دفعہ یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ کامیڈی اسٹیمز فرام ٹریجڈی, تو اسی لیے شاید ہماری قوم جو ہے وہ میمز میں اور کامیڈی میں اتنا انٹرسٹ رکھتی ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت ٹریجڈی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہماری خواتین کے ساتھ جو روزمرہ یہ مظالم ہو رہے ہیں اس میں ہم کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کریں, سخت سے سخت سزائیں دیں, اپنا انصاف کا سسٹم, اپنا پولیس کا سسٹم ایسا بنائیں کہ ہم جو کلپریٹس ہیں ان تک تیزی سے پہنچ سکیں. اس کے علاوہ جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ریزنز کو ختم کریں جن کی وجہ سے ایسے کرائمز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ مائنڈ سیٹ, یہ ہماری سوچ جس میں ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار اس ٹائم وہ وہاں کیا کر رہی تھی, کسی انجان بندے کے ساتھ کیوں تھی, اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کیا اس کے گھر والوں کو پتہ تھا, اس کے گھر والوں نے اسے روکا کیوں نہیں. اگر ان سب سوالوں کی بجائے ہم صرف یہ پوچھیں کہ جس شخص نے اس کے ساتھ کوئی غلط کیا وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا, اس نے ایسا کیوں کیا, اس کے پیچھے ایسے کون سے ریزنز تھے جس نے اس کو ایسا انسان بنایا جو کسی کے ساتھ ظلم کر سکے, تو شاید ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکیں گے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ آج کل ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے اور وہ اس سے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے. آپ کسی بھی آن لائن ایپ سے ایک مائک خرید لیں تو آپ جرنلسٹ بن جاتے ہیں, کوئی بھی اپنا فون آن کر لے تو وہ کنٹینٹ کریٹر بن جاتا ہے. اس سب میں ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ریویوز اور وائرل ہونے کے چکر میں ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. ہر بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اوپینین بہت امپورٹنٹ ہے اور صرف اسی کا اوپینین ہی صحیح ہے, اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے اوپینین ہیں وہ سب غلط ہیں. جب تک ہم اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عورتوں کو اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھیں گے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. اگر ان سب رشتوں کی قید سے آزاد ہو کے ہم صرف یہ سمجھیں کہ وہ ایک انسان ہے, جیسے آپ ہیں ویسے ہی اس کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہونے چاہیے, اس کی ویسی ہی سیفٹی ہونی چاہیے, اس کے لیے ویسے ہی مواقع زندگی میں خوش رہنے اور آگے بڑھنے کے ہونے چاہیے جیسے آپ کے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بہت مشکل چیز ہے, لیکن یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت انوکھی سوچ بن گئی ہے کہ نہیں جی, حالانکہ ایسی چیزیں جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی ہمارے ہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, معاشرے میں آگے جانے کی بات کرتے ہیں, باقی قوموں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان قوموں نے اپنا کورس آف ایکشن کیسے ڈفرینٹ کیا, اس کو چینج کیا, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. صرف گورنمنٹ کی پالیسی سے کوئی بھی قوم آگے نہیں جا سکتی جب تک ہم یہاں پہ تبدیلی نہیں لائیں گے. تو آئی ہوپ کہ ہم بحیثیت قوم اپنے اندر, اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر تبدیلی لائیں جہاں پر معاشرے کا ہر فرد خوش و خرم رہ سکے, زندگی میں آگے بڑھ سکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیف ہو سکے. اسی سوچ کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ایٹ کھیل دل میں.